رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بلایا، اشارے سے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو دیکھ کر نکل گئے اور جا کر اس عورت کی باتیں سننے لگے۔ بہت دیر تک وہ عورت بولتی رہی اور اس کے بعد میں رسول اللہ لوٹ کر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب عورت ہے، اور آپ اس سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کے بلانے پہ نہیں آتا؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں، ہاں میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ صحابہ غور کریے۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارے قائدین یا ہم جیسے یا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس فریادی کی فریاد کو سننے کی فرصت نہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، سن لیں تو آدھا کام ہو جاتا ہے فریادی کا، اور وہ آدھا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی تکلیف کو اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے قائد کے سامنے بیان کر دیا تو اس کی آدھی تکلیف تو صرف بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو اس کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں پتا کر کے کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں پھینکا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کہ نماز کے لیے جب جاتے تو عادت ایک طرف حضرت حسین تو دوسری طرف حضرت حسن کو ایسے اٹھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا داخلے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ بیٹھا ہے، بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو رسول اللہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے معصوم، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، مجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں، مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ اس یتیم کو لے کر واپس گھر پہ جاتے ہیں۔ ہاں، حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، اس معصوم کو نہلاؤ، دھلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، تیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ۔ اور وہ یتیم کو تیار کرتی ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیار کرتی ہیں، نئے کپڑے پہناتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اور تیار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کی طرح ایک طرف امام حسن ہے تو اس طرف امام حسین ہیں، دونوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو سننے والوں، وہ یتیم بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے پر بٹھا کر نیت کے لیے لے گئے۔ کھانے پر یتیم ہے اور اس بازو حسن ہے تو اس بازو حسین ہے۔ ارے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم آج کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کس طرف ہماری نسل، نوجوان نسل جا رہی ہے؟ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں روپے کا پیٹرول موٹر سائیکلوں پہ جلانے والے غریب نہیں ہوتے، لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں روشنیوں کو، اجالوں کو جگمگانے کے لیے۔ وہ قوم غریب نہیں ہوتی، غریب وہ قوم ہے جس کے پاس علم نہیں۔ میری نظر میں کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے پاس دولت ہے، نہیں، میں دولت مند نہیں ہوں۔ میری نظر میں زمین جائیداد
हीरे जवाहरात या पैसा रखने वाला दौलतमंद नहीं होता। मेरी नजर में अगर कोई दौलतमंद है तो वो इल्म रखने वाला इंसान सबसे बड़ा दौलतमंद है। और वो मुदर्रिस, वो टीचर, वो उस्ताद, वो उस्तानी मां जो इल्म बांटती है वो सबसे दौलतमंद है। जो आप हैं, यहां बैठे लोग हैं। अफसोस होता है कि लोग इन असातिज़ा की फिक्र नहीं करते। लॉकडाउन के वक्त स्कूल बंद हो गए, हर किसी को यही शिकायत थी कि स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। ठीक है, किसी हद तक उनकी शिकायत जायज थी कि स्कूल खुला नहीं लेकिन फीस ले रहे हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि स्कूलों के और मदारिस के बंद होने की वजह से जो असातिज़ा बेरोजगार हुए, जो तनख्वाहों से महरूम हुए, उनका घर कैसे चल रहा है, किसी ने नहीं सोचा। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का एक अदना गुलाम अपनी जानिब से एक तोहफा दे रहा है आपको। कबूल फरमाने की इनायत फरमाइए और कबूल करिए मेरे इस तोहफे को। बेशक कि मेरा तोहफा जो मैं आज आपको दे रहा हूं बहुत कम है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं जानता हूं आपकी नजर में इसकी अहमियत नहीं है, दुनिया की नजर में भी नहीं होगी। यह बहुत छोटा सा हकीर नजराना है जो मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूं, इसको कबूल फरमाइए। यह मेरी जानिब से मदद नहीं है आपकी, यह मेरी जानिब से कोई ताउन नहीं है आपके लिए, यह मेरी जानिब से एक इमदाद भी नहीं है। यह एक मेरी जानिब से एक छोटा सा नजराना है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, इसको कबूल कीजिए, यही आपसे दरख्वास्त करूंगा। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, इस गुनहगार पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को यतीम होने से बचाया आपकी दुआओं की वजह से। इस हैदराबाद के मुसलमानों की दुआओं का नतीजा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज बखैर हयात जिंदा आपके सामने खड़ा है। अगर दुआएं ना होती तो शायद मैं आज यहां खड़ा ना होता। अगर आपकी दुआएं ना होती तो आज मेरे बच्चे काबिल व तालीम याफ्ता ना होते। यहां मैं अपने बच्चे को लाया हूं या यहां पे बिठाया हूं इसलिए नहीं कि मैं अपनी बेटे को अपने बाद लाना चाहूं सियासी जिंदगी में, या इसलिए नहीं कि मैं अपने बच्चे को मशहूर करूं, इसलिए नहीं कि वो आपसे आके मुखातिब करे, बल्कि मैं दिखाना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं कि देना किसको बोलते हैं। पहले अगर आवाम की खिदमत करना है तो देना सीखो, बांटना सीखो, यतीमों की मदद करना सीखो, बेसहाराओं का सहारा बनना सीखो। ये तालीम देने के लिए बुलाया हूं, कोई इज्जत या शोहरत कमाने के लिए नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो काम मैंने किया है मेरे बाद भी वो काम जारी रहे। ये इमारतें जो खड़ी है, ये 11 मंजिल की इमारत, देखने वालों देख लो, ये मेरे कौम और मेरी मिल्लत के बुलंद अज़म की बुलंदी की निशानी है। हमारा अज़म इतना बुलंद है, ये हमारा अज़म कमजोर नहीं है। दिखाना है दुनिया को कि हमारे पास भी अज़म है। हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी, तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी
اور آج بھی اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو دیکھو دیکھنے والوں، ہم ایسے بلند عمارتوں کو کھڑا کرنے کا عزم، وہ ارادہ، وہ ہمت، وہ جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ عمارت جو یہاں کھڑی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے، گواہ ہے کہ آج بھی ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی، آج بھی ہمارے ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ موقع دے یا نہ دے، ہم موقع دیں گے۔ حکومتوں نے اعلان کیا KG to PG بنائیں گے، کہیں بنا KG to PG؟ کہیں نہیں بنا، لیکن اکبر الدین اویسی KG to PG کیمپس یہاں بنا دیا۔ اگر میں چاہوں تو محل بنا سکتا ہوں، اپنے لیے اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے گھر بنا سکتا ہوں، لیکن نہیں، اب کوئی حسرت نہیں، نہ اچھے کپڑوں کی، نہ اچھی گھڑیوں کی، نہ اچھے گاڑیوں کی۔ اگر کچھ حسرت ہے، کچھ خواہش ہے، کچھ طلب ہے تو مسلمانوں کے روشن مستقبل کی اور سنہرے مستقبل کی، کامیاب زندگی کی، آنے والے نسل کے کامیابی کی خواہش ہے، اپنی ذات کی نہیں۔ اور ہم کام کر رہے ہیں۔ بے شک بہت سے لوگ اکبر الدین اویسی کو پسند نہیں کرتے، نہ پسند کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ اکبر الدین اویسی کا کام ان کو پسند نہیں، نہ پسند کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ اکبر الدین کی تقریر پسند نہیں، ٹھیک ہے، پسند نہ کریں۔ اکبر الدین اویسی کا وجود پسند نہیں، ٹھیک ہے، نہ پسند کریں، لیکن میں مر جاؤں گا، میرا وجود مٹ جائے گا، لیکن روز قیامت تک اکبر الدین اویسی کی یہ عمارت کھڑی رہے گی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ کیا دیا قوم ملت کو؟ صرف اور صرف باتیں کرتے رہے لوگ۔ اکبر اویسی باتیں نہیں کرتا، عمل کرتا ہے، عمل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہزاروں بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ عمارت، اب تک اس عمارت پر 27 کروڑ روپیہ صرف ہو چکا ہے۔ 27 کروڑ کوئی آسان نہیں ہے۔ کتنی عمارتیں ایسی؟ شہر حیدرآباد میں کتنی عمارتیں؟ مغل پورے میں عمارت ہے، نشمن نگر میں عمارت ہے، جلال کالونی میں عمارت ہے، بابا نگر میں عمارت ہے، نرسی پھول باغ میں عمارت ہے، سلالہ بارکس میں عمارت ہے، بابا نگر میں ایک اور عمارت بن رہی ہے۔ ارے آج آپ بتائیے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سال بھر میں، آئندہ تعلیمی سال سے یہ عمارت میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک سال میں دنیاوی تعلیم کے تو مراکز آ گئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا غیر معمولی دینی مدرسہ بھی قائم کروں گا، حفظ سینٹر بھی قائم کروں گا، IAS IPS IFS کے ٹریننگ کا سینٹر بھی قائم ہوگا، ہم قائم کریں گے۔ اللہ جتنی بھی دولت اکبر الدین اویسی کو دے گا، اکبر الدین اویسی وہ دولت اپنی اولاد پر آخر میں صرف کرے گا، جو بچے گا وہ اپنی اولاد کو دے گا۔ سب سے پہلے اگر دے گا تو غریب مسلمانوں کو دے گا، ان کے روشن مستقبل کے لیے دے گا، ان کے تعلیم کے لیے دے گا، ان کی روزگار کے لیے دے گا۔ اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری دیانتداری وہ ایمانداری کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کی اپنے فرض سے، اپنی ذمہ داری سے کبھی نہیں کی میں نے۔ اللہ گواہ ہے، کم عمری میں اپنی تعلیم کو ترک کر آیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تعلیم، علم نہیں ہونا کتنا بہت بڑی کمی ہے، کمزوری ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ میں جب اپنا بایو ڈیٹا لکھتا ہوں تو ضرور لکھتا ہوں اکبر الدین اویسی 5 ٹائم MLA، 5 مرتبہ MLA بنا، مینیجنگ ڈائریکٹر اویسی ہاسپٹل، چیئرمین سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ۔ لیکن
جب کوالیفیکیشن کا جو آتا ہے تو پھر میرے پاس ڈگری بھی نہیں، میں گریجویٹ بھی نہیں، صرف انٹرمیڈیٹ ہوں، تو وہ ایک درد، وہ ایک تکلیف، وہ ضرب جو میرے سینے میں ہے، وہ اس کو مٹانے کی اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اپنے اداروں کے قیام کے ذریعے جو علم میں حاصل نہیں کرا، میں اپنے حلقے کے ہر گھر میں رہنے والے ہر بچے کے گھر میں وہ علم کی روشنی کو جلاؤں گا جو علم سے میں محروم تھا۔ میں گریجویٹ نہیں ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے گریجویٹ ہوں، ان کا مستقبل آگے بڑھے۔ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، خدا را آپ ٹیچر سے بھی یہی کہوں گا، ڈگری ہے ہمارے پاس لیکن سکل نہیں ہے، سکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیجیے، سکل ڈیولپمنٹ پر۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک شاخ ہائی ٹیک سٹی میں تھا، وہاں سے لے کر میں بلڈنگ نہیں تھی تو جمال کالونی کے میرے اسکول میں ان کو جگہ دے کر نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر لایا۔ وہ کیا سینٹر ہے؟ وہاں پہ سول ڈرافٹمین شپ، الیکٹریکل، پلمبنگ، ایئر کنڈیشننگ اور کئی صنعتوں میں جو ہنر ہونا ہے، سکل ہونا ہے، اس کی تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے۔ نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ جاب پلیسمنٹ بھی ہوتا ہے۔ استفادہ اٹھائی۔ آج آپ لاک ڈاؤن کے وقت دیکھیں کہ کتنے مائگریشن ہوا، لیبر مائگریٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات خراب دکھے گی، ہمارے بچوں میں جن میں تعلیم نہیں ہے، جن میں علم نہیں ہے، تعلیم کسی وجہ سے ترک کرے ہیں، کیا ہمارے بچے کیا اے سی ٹیکنیشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے الیکٹریشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے پلمبنگ کا کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے بچے کوئی میستری نہیں بن سکتے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، بڑی مایوب بات ہے، ہمارا بچہ اور میستری کرے، نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ اور الیکٹریشین کا کام کرے، نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ پلمبنگ کرے، نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ کارپینٹری نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ ویلڈنگ نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ موٹر میکینک نہیں کرے گا۔ ارے کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آج میرے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ اس کے رسول کی قسم، اگر میرے پاس دولت نہیں رہے گی، کچھ نہیں رہے گی، تو اکبر الدین اویسی جھاڑو اٹھانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، جھاڑو بھی دے گا اور پوچھا بھی مارے گا اگر مجھے اپنے گھر والوں کو پالنا ہوگا۔ لیکن میں جھاڑو دے دوں گا، میں پوچھا مار لوں گا، پلمبنگ کا کام کر لوں گا، الیکٹریشین کا کام کر لوں گا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہیں مانگوں گا۔ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں ہمارے بچے نہیں جانا چاہتے؟ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے سیکھنا نہیں چاہتے۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں یہ بھی سکھایا جاتا، کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا برائی ہے بتائیے؟ آج ہماری قوم صرف ماتم کرتی ہے کہ میری حق تلفی ہوئی، میرا حق چھین لیا گیا، مجھے بے روزگار بنا دیا گیا، فلاں ہو گیا۔ کب تک ماتم کرو گے؟ کب تک مانتے رہو گے؟ ارے اٹھو اور اپنے خود کی زندگیوں کو سنوارنے کی جستجو اور جدوجہد میں لگ جاؤ۔ آج صبح سے شام تک فون آتے ہیں تو کیا، اکبر بھائی 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیے گھر کا، ذرا کرایہ دے دیجئے، بچے کی فیس ہے۔ ہاں بے شک، میں ان فون کرنے والے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کا مجھے احساس ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کے ضرورت کا احساس ہے، ان کے پریشانیوں کا احساس ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وقت میں اگر کچھ پیسے دے دوں تو کتنے دن پیسے چلیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کے بعد پھر کیا؟ آج اکبر اویسی سے مانگے، کل کسی اور سے مانگیں گے۔ ارے مانگنے کے بجائے علم کے
علم کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ ہنر کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو قابل کیوں نہیں بناتے؟ بار بار منگنے سے فون کرتے ہیں، سیل فون ہے ضرور، سیل فون میں سم ہے ضرور، لیکن گھر کا کرایہ دینے کو نہیں ہے۔ اگر میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ سیل فون بیچ دیتا تھا، 5-10 ہزار آ جاتے تھے، کرایہ دے کے گھر میں اناج ڈلا لیتا تھا۔ لیکن نہیں، سیل فون رہے گا، ریچارج رہے گا اور منگنا بھی جاری رہے گا۔ ارے خدا را سمجھو، قوم آج کہاں جا رہی ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ تعلیم کے موقع ہے لیکن علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، روزگار کے موقع ہے لیکن روزی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ روزی ملی تب بھی نہیں، اکبر بھائی بہت دور ہے، نوکری خرید دے دو۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے اویسی میں نوکری دی، انہوں نے کہا اکبر صاحب اویسی دور ہو رہا بھائی، ذرا آسرا میں دے دو۔ تو میں نے پلٹ کر ان سے کہا بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ، وہیں تنخواہ بھیجا دیتا۔ حد ہو گئی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ قوم پھر کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کے مزاج میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آج آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ذریعے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ اتنی دیر آپ کو بٹھا کر آپ لوگوں کے سنا رہا ہوں، لیکن سنانا ضروری ہے۔ قائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف قیادت کریں تو صرف نام کی قیادت نہ کریں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی تربیت کرے، اپنی قوم کی گمراہی پر اس کو روکے، اپنی قوم کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلے، قوم کی کمزوریوں کو دور کرے اور قوم کو صحیح راستہ دکھائے، وہ حقیقی قائد ہوتا ہے۔ مجھے اقتدار کی کوئی خواہش تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی، نہ ایم ایل اے بننے کی کبھی خواہش تھی نہ ہے نہ رہے گی، نہیں ہے مجھے خواہش ہے تو صرف اس بات کی کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے موقع، چاہے وہ اقتدار کا ہو، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ طاقت کا ہو، جو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے مستحقین کی، غریبوں کی، یتیموں کی، مظلوموں کی، بیواؤں کی مدد کرو۔ یہی ہماری خواہش ہے۔ آپ تمام اساتذہ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق و عمل کی خوبیاں پیدا ہوں تو علم کا درخت بے ثمر اور بے فیض ہے۔ اگر ہم اپنے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق نہیں سکھائیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، تو پھر اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں۔ یہ بھی تعلیم دینی ضروری ہے۔ قابلیت بہت اہم چیز ہے، لیکن صرف قابلیت نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ صرف قابلیت کافی نہیں ہے، شرافت اور حسن اخلاق بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو تربیت دینی ہوگی۔ اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کی عظمت کے بعد میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، معلم کی حیثیت سے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا، اور وہ معلم آپ ہے، وہ معلم آپ ہیں۔
یہ مقام ہے آپ کا. اور اگر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کا احترام نہیں کریں گے, آپ کی عزت نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی تعلیم بھی ناکام ہوگی. معلم کا احترام, معلم کی رسپیکٹ, معلم کی عزت ان کے دلوں میں بھرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دل میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم کے ذہن میں خوف خدا کو بھر دیں, اللہ کا خوف بھر دیں کہ اگر تو یہ کرے گا تو اللہ کا عذاب ہوگا. وہ آپ کی ذمہ داری ہے. والدین بچوں کو زندگی دیتے ہیں مگر اساتذہ بچوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں. والدین ضرور زندگی دیتے ہیں مگر اساتذہ بچے کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. یہ مقام ہے آپ لوگ کا, اور اس مقام کو سمجھنا ہے اور سمجھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے. سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں اپنے استاد کی اس درجے تعظیم کرتا ہے. سکندر اعظم نے کہا کہ اس کے والدین اسے آسمانوں سے زمین پر لے آئے ہیں جبکہ اذان ہو رہی. خیر, میں ختم کرتا ہوں اور آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل پہ توجہ دیں. میری جانب سے جو بھی آج ایک چھوٹا سا نذرانہ دیا جا رہا ہے اس کو قبول فرما کر آگے بھی جو بھی میری ذات سے ممکن ہے میں ضرور تعاون کرتا رہوں گا. آپ یہاں پر آئے, آپ کا شکریہ. ہماری اس تعاون کو اور ہمارے اس نذرانے کو قبول کر رہے ہیں, اس کا شکریہ. سارے اصحاب جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی جانب سے تعاون کیا, نصیر غیاث صاحب کا, دوسرے لوگوں کا, ہمارے سی ایس پی ڈی ڈپارٹمنٹ اویسی ہاسپٹل کا, امتل میڈم صاحبہ, ڈائریکٹر صاحبہ اویسی اسکول کا, میں ان سب کا شکریہ. آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ پھر یہ کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے درمیان میں ہوں. مجھ سے جو ہوتا ہے میں اپنا تعاون آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.